السلام علیکم دوستو، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں قرآن شریف کی ایک آیت سے، سورہ احزاب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کیا کرو تو سیدھی۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت ایک کریڈیبل شہری، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں تو سیدھی کریں، حق کی بات کریں، لیکن جو بھی ہم بات کریں اس کے اندر آپ کوئی ٹیڑھی چیزیں نہ کھنچائیں کہ آپ اس طرف بھی ہیں، آپ اس طرف بھی ہیں۔ آپ اگر سیاست کا تعلق ہے یا رشتہ داری ہے یا دنیا کے کوئی بھی مسائل ہیں، اس کے اندر اگر آپ سیدھی بات نہیں کریں گے تو خود آپ کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی بولتا ہے سب سے پہلے اس کے کان سنتے ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا سنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہم سب مسلمانوں کو منوعاً تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم اگر ایمان والے ہیں تو اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سیدھی بات کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم وہ کریں جو ہم بہترین کر سکتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹرینثs دی ہیں، جو ہماری طاقتیں ہیں، ہم اس چیز کے اوپر فوکس کریں اور انہی اسٹرینثs کو یوز کر کے جو بھی ہماری آئیڈیالوجی ہے، جو بھی ہم کہنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی اسٹرینثs کو یوز کرتے ہوئے کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک میسج ہے سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ سب کے لیے۔ آ، انسان جو ہے وہ اب جب بھی زندگی میں کوئی فیصلے کرتا ہے یا اپنی نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر، اس کی پرسنالٹی کے اوپر، سائیکولوجیکلی اس کے اوپر بہت سی ایسی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں جن کو وہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ تو سائیکولوجیکل اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ یہ جو خوف ہوتا ہے کسی چیز کا، وہ ہمارے ذہن میں کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے، اور ہمارے basically psychological studies say that fear of something puts confusion in your mind and in your other emotions۔ تو جو بھی آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں، اگر اس میں خوف شامل ہو جائے، فرض کریں کہ آپ کسی اچھے کام کو کرنا چاہ رہے ہیں اور لیکن آپ کو کسی چیز کا خوف ہے، تو آپ وہ دل سے تو اس چیز کو مانتے ہیں لیکن اپنے زبان سے نہیں کہہ سکتے، یا اگر زبان سے بھی کہتے ہیں تو ڈرے ڈرے لہجے میں کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی ایموشنز کی ٹرو عکاسی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹرینتھ دے دی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تم سچ بات کہو، حق بات کہو اور سیدھی بات کہو، تو ہمیں یہ اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو میرے پاک ٹاک کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اس کو کسی سیاسی پلیٹ فارم کی طرح استعمال کرنے کے بجائے، کیونکہ آج کل ہمارے پاس تجزیہ نگار اور خبریں دینے والے بہت سے چینل ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں، لیکن میرا مقصد بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے حالات پہ نظر رکھیں، ہم ہر لحاظ سے ایک ایکٹیو شہری اور پاکستانی رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑے رکھیں آ، اس ذات سے کہ جس ذات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں ایک بہت ہی اسپیسیفک کام دے کے بھیجا ہے۔ تو اب ہمارے ضابطہ میں مخاطب ہوں اپنے، خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے، اور یقیناً میرے بزرگ، میری بہنیں اور سب لوگ، بچے سب سن رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک انفارمڈ انسان ہوں، ہم ایک بالکل اس طرح سے نہ ہو جائیں کہ جو ہمیں سامنے نظر آیا وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، جو ہمیں نہیں نظر آیا وہ ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ بحیثیت مسلمان ہم نے اللہ پہ یقین کیا، اللہ پہ ایمان لائے ہیں، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ہمارے جو فیتھ کا یا ایمان کا پہلا حصہ ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ تو اسی لحاظ سے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی آئندہ آنے والی ٹاکس میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے موضوعات پہ ڈسکشن ہو کہ جس سے میرا بھی فائدہ ہو، آپ سب کا بھی فائدہ ہو۔ فار ایگزامپل، ہمیں اس کائنات کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کائنات کیوں بنی، کب بنی، اور اس کی ارتقا کیسے ہوئی اور یہ کس طرف جا رہی ہے۔ آج سائنس کی فیلڈ کے لوگوں نے ایک ایک چیز کلیئر کر کے دکھا دی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ اسپیس میں گئی ہے، اس نے تو ہمیں بگ بینگ کے بالکل قریب لے جا کے وہاں کی
پکچرز وغیرہ دکھانا شروع کر دیے ہیں کہ جب ہماری گیلیکسی بنی تھی، جب ملکی وے گیلیکسی جب بنی تھی، تو اس وقت سے اب ہمیں اس کے بعد سے چیزیں پتہ چلنی شروع ہو رہی ہیں. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو اتنا علم دیا کہ وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر ہم یہ ساری اسٹڈیز کریں اور ان کو دیکھیں لیکن ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی. تو ہسٹری آف یونیورس، ہماری کائنات کی تاریخ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. پھر یہ کہ ہماری اسلام کی ہسٹری، اسلامک ہسٹری، ہسٹری آف اسلام، ہسٹری آف مسلمس، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ہم آج کے حالات کو جب بھی ہم کسی چیز سے موازنہ کرنا چاہیں گے، اور اگر ہمارے پاس اسلامک ہسٹری نہیں ہوگی، ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے، کیسے آئے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، جو قرآن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کو کس طرح سے انہوں نے پریچ کیا، کس طرح سے اس کی تبلیغ کی، اور پھر صحابہ کرام کو کس طرح کی تربیت دی. کیونکہ وہیں سے پھر اسلام جو ہے، اسلام کے نام پہ پھر چلنا شروع ہوا. اور بیچ میں بہت سی ایشوز آئے. یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفۂ راشدین کا دور تھا، پھر بنو امیہ کا دور آیا، پھر جو ہے بنو عباس کا دور آیا، اور اسی طرح عثمانیہ خلافت، اور پھر آج تک کا دور ہے. اگر ہم ان چیزوں کو صحیح سے اسٹڈی نہیں کریں گے تو پھر ہمیں بہت سی چیزیں ہم مس کر جائیں گے. آج ہمیں کس کس کا ساتھ دینا چاہیے، حق پہ کس لحاظ سے اپنے آپ کو کھڑا رکھنا چاہیے، یہ پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم کنفیوز ہو جائیں گے. اور پھر جب ہم کنفیوز ہوں گے تو دیکھیے، جیسے میں نے ذکر کیا، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ کنفیوژن پھر خوف میں بھی مبتلا کر دیتی ہے. ہمیں سائیکولوجیکل اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ خوف جو ہے وہ آپ کے ایموشنز میں بھی کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے. تو یہ دس از وائس ورسا، یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں کانفیڈنس لانا ہے اپنی پرسنالٹی میں، اپنے ذہن میں، اپنی نالج میں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر یہ کہ چونکہ یہ پاک ٹاک پاکستان کے لحاظ سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری بھی جاننا بہت ضروری ہے. بہت سے ہمارے بچوں کو پاکستان کی ٹرو ہسٹری نہیں پتا. تحریک پاکستان کا کیا مقصد تھا، تحریک پاکستان کب ہوئی، کیسے ہوئی، کتنی شہادتیں ہوئیں، کس طرح سے لوگوں نے اس زمانے میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا تو پاکستان معرض وجود میں آ گیا. تو ہمیں ہسٹری آف پاکستان بھی جاننا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے تھوڑا آگے بڑھیں تو پھر ہمیں، چونکہ اب ہم قوانین کی بات کرتے ہیں، آج ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہوئے، پھر کچھ لوگ جو ہے فوج کے اوپر ان کا نیریٹو توڑ موڑ کے بیان کرنے لگے اینڈ سو آن. تو اگین، جب آپ ایک انفارمڈ، ایک عقل مند پاکستانی کی حیثیت سے چیزوں کو پرکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائم لیں اور اپنی ان تمام چیزوں کو جو میں نے ذکر کیا، ہسٹری آف یونیورس، ہسٹری آف اسلام، ہسٹری اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ حدیث، یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ جو ہے باقی چیزیں سمجھنے سے قاصر رہیں گے. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر چیز نہیں دیکھتے، تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر آپ فیصلہ کر سکیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. تو ہمیں ایک بزرگ کی مجھے بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ابھی تقریباً چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ جو بھی دنیا کی نالج ہے، جو بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں، جو بھی سائنس کی ترقی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، اور انسان آج جو ہے آسمان کو چیرتا ہوا، گیلیکسیز کو اور کلسٹرز آف گیلیکسیز کو، اور مطلب پتہ نہیں کیا کیا روزانہ جو ہے آپ کو سائنس، نیشنل جیوگرافک میں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ آج انسان نے یہ چیز مسخر کر لی ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے. تو بیسیکلی حقیقت کی تلاش میں سب ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ جو بھی نالج ہے دنیا کی، وہ اگر وہی کے انڈر نہ ہو، یعنی کہ اگر آپ کو قرآن اور حدیث کا میسج سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس کے بعد آپ ظاہر سی بات ہے پھر آپ ٹیکنالوجی کو کہیں گے بھئی یہی ہمارا خدا ہے، آپ سائنس کی ایجادات کو کہیں گے یہی ہمارا خدا ہے. آپ جب آسمان اور زمین سے ایسی چیزیں رونما ہونی شروع ہوں گی کہ جن کو آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں دیکھ پا رہے، تو پھر آپ اس کو ہی اپنا خدا سمجھیں گے. تو اس وجہ سے اپنے اللہ کو ایک ماننا، اور اس کے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھنا، اور اس کو سچا ماننا ہی ہماری بیسک نیڈ ہے، ہماری انسان کی پرسنالٹی کے لیے، ایک مسلمان کی کردار کے لیے.
تو یہ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کا بھی تھوڑا بہت اندازہ ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ رٹیں اسے، لیکن یہ کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کب بنا، کیوں بنا، پاکستان جب تحریک پاکستان کامیاب ہوئی اور پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت ہمارا سسٹم کیا تھا. ہمارا ہمارا جو برٹش سے ہم نے بورو کیا ہوا تھا سسٹم، وہ کتنے عرصے تک چلا. یہاں تک کہ شاید بہت سے آپ لوگوں کو نہیں پتا ہو کہ پاکستان کے جو پہلے 2 آرمی چیف تھے وہ برٹش تھے. اس کے بعد پھر جو پہلا سمجھیے کہ جو آرمی چیف آیا وہ ایوب خان تھے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے 2 برٹش تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنا سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، اس کے اندر جو امینڈمنٹس آئے ان امینڈمنٹس کی کیا وجوہات تھیں اور کس طرح سے پھر وہ اس کو کانسٹیٹیوشن کو ہولڈ کیا گیا اور پھر دوبارہ سے پھر آرمی کی حکومتیں آئیں اور پھر دوبارہ سے سویلین حکومتیں آئیں. تو بہرحال یہ سب تو بحثیں ہیں جو ہمارے پاکستانی چینلز پہ آپ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، تو میں ان بحثوں میں نہیں جانا چاہ رہا. اس کے بعد پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ اگر ہم عمران خان کے دور سے گزر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، عمران خان کس چیز پہ بلیو کرتا ہے. عمران خان جو ہے وہ ایک فینومینا ہے، ایک ایسا کردار ہے جو شاید آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. میں نے تو نہیں دیکھا. تحریک پاکستان کے بعد سے قائد اعظم نے جس طرح کی لیڈرشپ پرووائڈ کی ہمیں، علامہ اقبال نے جو خواب ہمیں دکھایا، آپ کو بالکل ایسا لگتا ہے، کم از کم مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان انہی خواب کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، انہی چیزوں کا ہمیں ریمائنڈر دینے آیا ہے. تو میں کوئی تحریک انصاف کا اپنے آپ کو ورکر نہیں سمجھتا، لیکن میں عمران خان کے کردار کی تعریف کرتا ہوں اور اس کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اینی وے آج کی میری ٹاک بس اسی پر تھی کہ میں ان 4 5 6 چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی باتیں کروں گا، اور ہم لوگ مل کے پھر سیکھیں گے کہ اصل میں حقیقتاً ہسٹری آف یونیورس کیا ہے، ہسٹری آف اسلام کیا ہے، ہسٹری اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ حدیث کس طرح سے ہو سکتی ہے ہمارے دلوں میں، ہسٹری آف پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اینڈ دین لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آئیڈیالوجی آف عمران خان. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد بہت سے ایسے ٹاپکس بھی آئیں گے. فار ایگزامپل کہ اسلامی لحاظ سے سب سے بہترین گورنمنٹ کا سسٹم کیا ہے، اسلام ہمیں کس سسٹم کی طرف بلاتا ہے، اسلام نے کس سسٹم کو ریکمینڈ کیا ہے جو اس دنیا میں رائج کیا جائے. بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے، میرے بہت سے اچھے دوست اور اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا یہ سسٹم ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا اور ہم اس کو نافذ کیوں نہیں کرتے. کیا ڈیموکریسی، جمہوریت ہی اسلامی نظام ہے؟ کیا خلافت یا ملوکیت ہی اسلامی نظام ہے؟ کیا بادشاہت ہی اسلامی نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اسلام کا ایک اپنا نظام ہے. اسلام نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک 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 زندگی کے لمحے کو انہوں نے تفصیل سے قرآن کے مطابق ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا، پھر صحابہ کرام کو میسج دیا، اور اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں. پلیز میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اپنے کامنٹس لکھیں، اپنے کامنٹس بتائیں کہ اور میں کیا چیزیں انکلوڈ کر سکتا ہوں. اگر آپ لوگوں کو میری کسی بات پہ اعتراض ہے تو پلیز اعتراض کریں. انشاءاللہ تعالیٰ عزت کے دائرے میں اور صداقت کے اوپر رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم چیزیں ڈسکس بھی کریں گے، باتیں آگے بھی بڑھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے صحیح نظام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.